پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ پردہ اور بے پردہ کو لے کر دنگا فساد کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کسی ایرے گہرے کا سبق نہیں ہے۔ پردے میں رہنا دونوں عالم کے مالک و مختار نے سکھایا ہے، رسول بابقار نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو لے کر چلوں گا، پردہ عورت کے لیے عزت ہے یا اس کی بےزتی کا سبب بنتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ زمانے میں دنگے فساد ہو رہے ہیں، کہیں پردے کو لے کر، کہیں نقاب کو لے کر، کہیں کسی چیز کو لے کر، کہیں کسی چیز کو لے کر، لیکن ہمیں ادھر نہیں جانا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ ہم وہ سبق دیتے ہیں، ہم وہ درس دیتے ہیں جو 1400 سال پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار نے دیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، رسول بابقار نے دیا تھا۔ آؤ تو پردے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردوں سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بتوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ ان مردوں کا پردہ ان مردوں کے ساتھ ہے اور تمہارا پردہ تمہارے ساتھ ہے۔ مرد کا پردہ مرد کے ساتھ ہے اور عورت کا پردہ عورت کے ساتھ ہے۔ مرد تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کبھی رہتا ہے، صرف اس نے سترے عورت کو چھپا لیا، ناف سے لے کر ٹخنے تک یعنی پیر کے گٹے تک چھپا لیا، اور اوپر کے جسم پر بنیان تک نہیں ہے، پورا محلہ گھوم آئے گا۔ کیا کوئی عورت بے نقاب بھی محلے میں گھوم سکتی ہے؟ نہیں گھوم سکتی۔ تو پردہ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ آؤ میں آج آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ مشن ہے کہ مسلمانوں کی عزت کو مٹی میں ملایا جائے، مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ، یہ عقیدہ رہا ہے، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے، سرکار کے عاشقوں کا یہ ہمیشہ سے مشغلہ رہا ہے، یہ فعل رہا ہے کہ زمانہ تو بدل گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی بھی نہ بدلی ہے اور نہ قیامت تک کبھی بدلے گی۔ کیونکہ کہا ہے کہنے والے نے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو آؤ پردے کی اہمیت کیا ہے آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مگر یہ جانتے چلو خوب اچھی طریقے سے کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھنونا فریب اور دھوکہ دے رہے ہیں کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تمہیں انصاف کی بات کرنا ہے، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن عظیم پر ہمیشہ غلاف چڑھا ہوا، کو چڑھا کر غلاف کے اندر رکھ کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ، کوئی بھی کتاب ہو، ہندی کی ہو، یہاں تک اردو کی ہو یا کوئی بھی اور کتاب ہو، وہ اگر گھر کے اندر پڑی ہے تو بغیر پردے کے پڑی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے یا بچی ہے، پردے کی اہمیت دیکھیے گا تو جو اللہ کی کتاب ہے جس کو قرآن عظیم کہتے ہیں، اگر وہ بھی پڑھنے والا بچہ ہو یا بچی ہو، اگر اس اللہ کے کلام کو بعد پڑھنے کے رکھے گا تو غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھے گا۔ بولو سبحان اللہ، غلاف کے اندر چھپا کر رکھے گا۔ اللہ رب العزت کا کلام کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے جس کلام میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی عیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کتاب کو بھی اگر رکھا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ پردے میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم جیسی کتاب بھی اگر پردے میں رکھی جائے تو عورت کا مقام اللہ کے نبی نے تو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت اگر چھوٹی ہے، بیٹی کی حالت میں ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بڑی ہو گئی تو اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان مکمل کر دیا، اور جب ماں بن گئی تو اللہ نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ پردے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی بندیوں، تمہیں انصاف کرنا ہے کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ کیا قرآن عظیم پر غلاف چڑھانا یا قرآن شریف کی عزت ہے یا بےزتی ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ عزت ہے نا؟ تو یہی تو سمجھانا تھا کہ پردہ عزت ہے یا بےزتی ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ عزت ہے۔ تم یہ بتاؤ گے
तुम ही फैसला करोगे। तमाम दुनिया की मस्जिदें बेपर्दा और नंगी रखी गई हैं, मगर खाना-ए काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा गया है। बोलो सुभान अल्लाह। खाना-ए काबा पर गिलाफ चढ़ा दिया गया है। तो बताओ, क्या काबा मुकद्दस पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती है? इज्जत है। तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान मजीद और काबा मुअज्जमा पर गिलाफ चढ़ाकर उन दोनों की इज्जत और अजमत का ऐलान किया गया है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल वाला कुरान मजीद है और तमाम मस्जिदों में अफजल वाला खाना-ए काबा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म देकर अल्लाह और रसूल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि तमाम कौमें हैं आलम में, अगर तमाम कौमों में सबसे अफजल वाला किसी कौम की औरत है तो वो मुसलमान है, ताकि वो पर्दे में रहती है। बोलो सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का तरीका, ये है इस्लाम की अजमतें। प्यारी बहनों, अब तुम्हें कोई और फैसला नहीं करना, सिर्फ ये फैसला करना है जो इस्लाम ने बताया है कि खुद को पर्दे में रखो और अपने घर वालों को भी ये ऐलान दो, और जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, जितने भी हम शीरा है या हमसाया हैं, तमाम को ये ऐलान दो कि पर्दा औरत के लिए इज्जत है, उसकी बेइज्जती नहीं है। अल्लाह हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।